11واں سوال، کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز اور اکابر کے سینہ اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کے تم قائل ہو یا نہیں ہو، اور مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یہ 11واں سوال ہے۔ جواب حضرت نے تحریر فرمایا ہے، ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کی درستگی اور شریعت کے مسائل ضروریہ کی تحصیل سے فارغ ہو جائے تو ایسے شیخ سے بیعت ہو جو شریعت میں راسخ القدم ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کا طالب ہو، نفس کی گھاٹیوں کو طے کر چکا ہو، خوگر ہو نجات دہندہ اعمال کا، اور علیحدہ ہو تباہ کن افعال سے، خود بھی کامل ہو، دوسروں کو بھی کامل بنا سکتا ہو۔ ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی نظر اس کی نظر میں مقصود رکھے اور صوفیہ کے اشغال یعنی ذکر و فکر اور اس میں فنائے نام کے ساتھ مشغول ہو، اور اس نسبت کا اکتساب جو نعمت عظما اور غنیمت کبریٰ ہے، جس کو شرح میں احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور جس کو یہ نعمت میسر نہ ہو اور یہاں تک نہ پہنچ سکے، اس کو بزرگوں کے سلسلے میں شامل ہو جانا ہی کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا، اور بحمد اللہ ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کی بیعت میں داخل اور ان کے اشغال کے شاغل اور ارشاد و تلقین کے در پہ رہے ہیں، والحمد للہ علی ذالک۔ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ، فائدہ اٹھانا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے۔ خاص طور سے یہاں رک کر ایک بات یہ اچھی طرح سمجھ جائیے کہ آج کل قبروں سے فیض حاصل کرنے کے نام پر بہت کچھ بدعات کا، رسومات کا، رواجات کا اور غلط چیزوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت کی اس عبارت پر بہت غور کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اچھی طرح غور و فکر کر کے صحیح اور غلط کی تمیز کر کے آگے کی منزل طے کرنی چاہیے۔